بسم اللہ الرحمن الرحیم 28ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کا حکم دیا، وہ دوزخ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ویسے دنیا میں آگ جلانے کے لیے لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے، دوزخ کی آگ کو بھڑکانے اور جلانے کے لیے انسان اور پتھر کو استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے اور اپنے گھر والوں، اپنے بچوں، بیوی کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اپنے آپ کو تو سمجھ آتی ہے دوزخ سے بچانے کے لیے، لیکن اپنے گھر والوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ تو وہ اس طرح کے جس طرح جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا خود کرتے ہیں، جن کاموں سے منع کیا ان سے خود رکتے ہیں، اسی طرح جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا وہ اپنے گھر والوں کو کرائیں، اور اسی طرح جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے اپنے گھر والوں کو روکیں اور منع کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس کی نگرانی کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے اس کی پٹائی کر کے اس سے نماز پڑھواؤ۔ تو یہ سارے طریقے ہیں اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے۔ اور اب جو ہے وہ 2 واقعات میں عرض کرتا ہوں، ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی رسول کو پیاس لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ فلاں پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا وہ فلاں پتھر؟ عرض کی ہاں۔ اس پتھر کے پاس چلے جاؤ، ان کو کہو اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ تم پانی مہیا کرو۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ صحابی رسول اس پتھر کے پاس گئے تو پتھر کو جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ آگے پتھر بولنے لگا، کہنے لگا میں معذرت خواہ ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جا کے عرض کریں کہ میں نے جب سے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ میں اس وقت سے رونے لگا ہوں تو روتے روتے اب میرے اندر کوئی پانی کا قطرہ تک نہیں ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، میری معذرت قبول کر لی جائے۔ اب ذرا غور فرمائیے، ایک پتھر ہے، اسے دوزخ کے عذاب سے اتنا ڈر ہے کہ وہ پتھر جو ہے وہ رو رو کے اس کے اندر جو ہے وہ پانی کا قطرہ تک نہیں رہا۔ تو اس طرح
جب کوئی سخت دل ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ سنگ دل ہے، پتھر دل ہے۔ وہ پتھر بھی دیکھو عذاب سے ڈر کر روتا ہے، اس کے اندر پانی کا قطرہ تک نہیں رہتا۔ تو ہم انسان ہیں، ہمارا دل تو اتنا سخت نہیں ہے، لیکن ہم دوزخ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے اور اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمت کے زمانے میں ایک بچہ ایک دن بیٹھا رو رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمت وہاں سے گزرے تو بچے کو روتا ہوا دیکھ کے فرمایا، اے بچے کیوں روتے ہو؟ عرض کی کہ میں نے استاد صاحب کے پاس یہ اللہ کا فرمان پڑھا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو میں یہ پڑھنے کے بعد سوچنے لگا کہ صبح شام میری ماں آگ جلاتی ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو رکھتی ہے، جب ان کو آگ جلاتی ہے اور آگ ان لکڑیوں سے جل جاتی ہے یعنی بھڑک جاتی ہے، تو پھر بڑی لکڑیاں جو ہیں وہ اس میں رکھ دیتی ہے۔ تو میں یہ سمجھ کر کہ جس طرح چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے ڈال کے آگ جلائی جاتی ہے، اسی طرح کہیں دوزخ میں مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈال کے کہیں دوزخ کی آگ جو ہے وہ مجھ سے نہ بھڑکائی جائے، میں اس لیے بیٹھا رو رہا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمت یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ اپنی بھی حفاظت کی جائے گناہوں سے، برائیوں سے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، بیوی کو ہر قسم کے گناہ سے جو ہے وہ بچایا جائے۔ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چلیں جی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی عمر والا، کوئی کمی کوتاہی کر لیتا ہے تو کیا ہے، بچہ جو ہوا یہ تو کوئی مکلف تو ہے نہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت سے سبق لینا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے صدقہ کی ایک کھجور اپنے منہ میں ڈالی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکال دو اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی وہ کھجور جو ہے وہ نکال دی اور اس طرح آگے پیٹ میں نہ جانے دی۔ تو اس طرح یہ ہمارے لیے سبق ہے، چاہے بچہ جی چھوٹا سا کوئی کمی کوتاہی کرے تو یہ سمجھ کر کہ یہ بچہ ہے، غیر مکلف ہے، تو کیا ہو جائے گا اگر یہ چھوٹا موٹا کام کر لے گا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ اس بچے کو کمی کوتاہی جو کر رہا ہے اس سے بچانا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کی گیند کوئی بچہ لے آتا ہے، کہتے ہیں چلو ہے تو گیند ہی، چلو کیا ہو گیا، اگلے دن وہ پھر بلہ لے آتا ہے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ لوگوں کی چیزیں جی چوری کر کر کے ایک دن آخر بڑا ڈاکو بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے ڈاکو بننے کے سبب کون بنے؟ ماں باپ، گھر والے۔ تو اس لیے اللہ کے اس فرمان کو پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔